الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب و کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ محرم الحرام کے کئی فضائل احادیث مبارکہ میں آئے ہیں، ان میں سے 3 یہ ہیں۔ ایک شخص حضور اکرم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے علاوہ میں کس مہینے میں روزے رکھوں؟ ارشاد فرمایا، اگر تم نے رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنے ہوں تو محرم کے روزے رکھو کہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک دن ہے جس میں اللہ عز و جل نے 2 قوموں کی توبہ قبول فرمائی۔ ایک اور احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ پاک کے مہینے محرم الحرام کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، رات کا کون سا حصہ بہترین ہے اور کون سا مہینہ افضل ترین ہے؟ ارشاد فرمایا، رات کا بہترین حصہ اس کا درمیان ہے، اور افضل ترین مہینہ اللہ پاک کا وہ مہینہ ہے جسے تم محرم کہتے ہو۔ تو پیارے بھائیو، آپ نے محرم الحرام کی فضیلت ملاحظہ فرمائی۔ اس مبارک ماہ کا پہلا عشرہ پچھلی شریعتوں سے ہماری شریعت تک نہایت بابرکت اور محل عبادت رہا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت سیدنا عثمان نہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام 3 عشروں کی تعظیم کیا کرتے: رمضان المبارک کا آخری عشرہ، ذوالحجۃ الحرام کا پہلا عشرہ، اور محرم الحرام کا پہلا عشرہ۔ اس مہینے میں صدقہ خیرات کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو روایات میں ہے کہ عاشوراء کے روز ملک رے میں قاضی کے پاس ایک سائل آ کر عرض گزار ہوا کہ میں ایک بہت نادار و عیال دار آدمی ہوں، بہت غریب ہوں، آپ کو یوم عاشوراء کا واسطہ، اس محرم مہینے کا واسطہ میرے لیے کچھ کھانے کا انتظام فرما دیں۔ قاضی نے ظہر کے بعد آنے کا کہا۔ جب فقیر وقت مقررہ پر آیا تو قاضی نے کہا عصر کے بعد آنا۔ وہ عصر کے بعد پہنچا، پھر بھی کچھ نہ دیا، خالی ہاتھ ہی ٹرخا دیا۔ فقیر کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ رنجیدہ ایک نصرانی کرسچن کے پاس پہنچا، اس سے کہا کہ آج کے مقدس دن کے صدقے اور اس مہینے محرم الحرام کے صدقے مجھے کچھ دے دو۔ اس نے پوچھا، آج کون سا دن ہے؟ تو فقیر نے عاشوراء کے کچھ فضائل بیان کیے، جس سے سن کر نصرانی نے کہا، آپ نے بہت ہی عظمت والے دن کا واسطہ دیا، اپنی ضرورت بیان کیجیے۔ سائل نے اسے اپنی ضرورت بیان کی۔ اس آدمی نے 10 بوریاں گندم کی، 100 سیر گوشت اور 20 درہم پیش کرتے ہوئے کہا، یہ آپ کے اہل و عیال کے لیے
زندگی بھر ہر ماہ اس دن کی فضیلت اور حرمت کے صدقے مقرر ہے۔ رات کو قاضی صاحب نے خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے نظر اٹھا کر دیکھ۔ جب نظر اٹھائی تو دو عالی شان محل نظر آئے، ایک چاندی اور سونے کی اینٹوں کا اور دوسرا سرخ یاقوت کا۔ قاضی نے پوچھا یہ دونوں محل کس کے ہیں؟ جواب ملا اگر تم اس سائل کی فقیر کی ضرورت پوری کر دیتے تو یہ تمہیں ملتے، مگر چونکہ تم نے اسے خالی ہاتھ لٹا دیا اس لیے اب یہ دونوں محل فلاں نصرانی کرسچن کے ہیں۔ قاضی نے بیدار ہوتے ہی بہت پریشان ہوا۔ وہ صبح ہوئی تو نصرانی کے پاس گیا اور اس سے دریافت کیا کہ کل تم نے کون سی نیکی کی ہے؟ اس نے پوچھا آپ کو کیسے علم ہوا؟ قاضی نے اپنا خواب سنایا اور پیشکش کی کہ مجھ سے 1,00,000 درہم لے لو اور کل کی نیکی مجھے بیچ دو۔ نصرانی نے کہا میں روئے زمین کی ساری دولت لے کر بھی اسے فروخت نہیں کروں گا۔ اللہ پاک کی رحمت و عنایت بہت خوب ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ نصرانی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو پیارے بھائیوں، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ واقعی یہ مبارک مہینہ اپنی عظمت، شان اور مرتبے میں بے شمار فضائل کا حامل ہے۔ العظم انبیاء کرام علیہ السلام سے ماہ محرم الحرام کو نسبت حاصل ہے۔ تو دعا ہے رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہمیں بھی اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے، صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔